اس دنیا میں قانون ہے، اور ایک قانون سکسیس کا ہے، جیت کا. ریممبر، سکسیس از اے ویری سمپل پروسیس. جیت ایک بڑا سمپل سا پروسیس ہے. اٹس ناٹ مسٹیکل، کوئی جادوئی چیز نہیں ہے. نو سیکرٹ فارمولا، کوئی فارمولا سیکرٹ نہیں ہے اس کا. اٹ از ناٹ فرام اے ریئلم آف میریکلس، نہیں، بڑا سمپل سا فارمولا جیت کا، ویری سمپل. ڈو دا آرڈنری تھنگز ان ایکسٹرا آرڈنری وے. یہی عام سی چیزوں کو خاص انداز سے کرو. یہ کسان ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے پاس؟ بیج، پانی، کھاد، مٹی اور خیال رکھنا. سارے کسانوں کے پاس یہی ہے. لیکن جو کسان انہی چیزوں کو بہترین انداز سے کرتا ہے، فصل اچھی آ جاتی ہے. یہ جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، کتابیں، پینسل، ٹیچر، یہی سب کچھ ہے سب اسٹوڈنٹس کے پاس. جو بہترین انداز سے کرے گا وہ جیت جائے گا. دس از دا فارمولا آف سکسیس. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ بتائیے جیت کے لیے کس طرح کی ضرورت ہے. واٹ آر دا انگریڈینٹس ٹو ون سم تھنگ. بڑی جیت کے لیے کیا کریں؟ یاد رکھو، بڑی جیت کے لیے چھوٹی جیت پہ فوکس کریں. چھوٹی جیت مل جائے گی، جذبہ ملے گا، اب اگلی جیت کی طرف آپ بڑھیں گے. وہ جیت مل جائے گی، پھر جذبہ ملے گا، پھر اگلے مقصد کی طرف آپ جائیں گے. چھوٹی جیت بڑی جیت کے لیے بنیاد بن جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی جیتیں اکٹھی کریں اپنی زندگی میں. اور پھر ایک بہت بڑا سوال آ جاتا ہے، ہاؤ ٹو گیٹ کنسسٹنسی. استقامت کیسے حاصل کریں؟ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کام شروع کرتے ہیں جذبے میں آ کے، موٹیویشن میں آ کے، پھر دب جاتے ہیں. استقامت کیسے ملے؟ یاد رکھنا یہ بات، پلے سے باندھ لو. استقامت حاصل کرنے کا واحد نسخہ وہ ہے ریزن. وجہ کیا ہے زندگی میں، مقصد کیا ہے؟ میں کلرک صاحب کو جانتا ہوں، بڑے اچھے دوست ہیں، کلرک ہیں ایک آفس میں، بڑی استقامت ہے ان میں. 25-30 سال سے روزانہ آفس جا رہے ہیں وہ. اس سے بڑی استقامت کیا ہوگی؟ کیوں جا رہے ہیں؟ بجلی کا بل نہیں پے کرنا، بچوں کی فیسیں نہیں ہیں، زندہ نہیں رہنا. مقصد یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ریزن. بندہ اگر کہتا ہے میں نے نئی زبان سیکھنی ہے، کیوں سیکھنی ہے؟ ریزن بتاؤ. کاروبار میں کام آئے گی، ٹیچنگ کرنی ہے، ریزن مضبوط ہوگا، نئی زبان سیکھ جاؤ گے. ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جنہوں نے ہماری مدد کرنی ہے. اچھی بات ہے، ان کو بھی تو ڈھونڈو جن کی آپ نے مدد کرنی ہے. وہ آپ کو چلا رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ لے کے جا رہے ہوں گے. ریممبر، ریزن ضرور ہوتا ہے. کچھ لوگ دولت کماتے ہیں اور بلینئرز ہوتے ہیں، ارب پتی لوگ ہوتے ہیں، کھرب پتی لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں روزانہ اٹھ کے دوبارہ جا رہے ہیں، پھر 10 لاکھ روپے کما رہے ہیں، اور پھر اگلے دن جا کے پھر محنت کر رہے ہیں. زندگی میں نظم و ضبط بھی ہے. کیوں؟ دولت کی تو ان کو بظاہر ضرورت نہیں ہے، بہت دولت ہے، 3 نسلوں کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ وہ 10 لاکھ کما کے جو گدگدی ہوتی ہے نا اندر، ایک مزہ آتا ہے، وننگ سینس پیدا ہوتی ہے کہ میں پھر جیت گیا. وہ مقصد ہے ان کا. دیر از اے ریزن آلویز. استقامت بغیر ریزن کے نہیں آتی. یو نیڈ ٹو کریٹ اے ریزن. جو اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے اس کا ریزن ہے نا، پیشنیٹ ہے وہ، کہ انجوائے اینڈ ٹیک فل ایڈوانٹیج آف آل دا اسپرنگس دیٹ کم ان یور لائف. جتنی بہاریں آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں ان ساری بہاروں کا پورا فائدہ اٹھا لیجئے گا، کیونکہ بہار ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اکثر امتیوں کی جو عمر ہے نا وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، اور 2023 میں جو میں نے پڑھا ہے ایوریج ایج وہ 73 ایئرز ہے. اگر کسی کی 65 سال عمر بھی ہوتی ہے تو 65 سال کا مطلب اس نے صرف 65 عیدیں دیکھی ہیں، 65 سالگرہ دیکھی، 65 اس نے آموں کا سیزن دیکھا، 65 اونلی 65. تو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. کل من علیہا فان، ایوری تھنگ ول وینش، ایوری تھنگ ول فنش، نتھنگ لاسٹ لانگر. کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. یہ اسپرنگ، بہار، یہ گرمیوں کی شروع میں ہوتی، پوری گرمیاں تو نہیں رہتی. اور سن رائز، جو سورج نکلنے کا منظر ہوتا ہے، لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، وہ سارا دن نہیں رہتا، صرف شروع کے وقت میں ہوتا ہے. اور سن سیٹ، سورج غروب ہونے کا منظر، یہ بھی بہت مشہور ہے، وہ بھی ساری رات نہیں رہتا، صرف تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے. اور اگر کسی کی 65 سال کی زندگی ہے تو آپ مہربانی کریں نا اس میں سے بچپن اور بڑھاپا تو نکال دیں. بچپن میں سمجھ نہیں تھی، بڑھاپے میں درد ہی بہت ہے. تو اسپرنگ نیور لاسٹ لانگر. جتنی بہاریں آپ کو ملتی ہیں ان کا مزہ لیں.
ان کو انجوائے کریں. اینڈ ایمبریس پین. جب درد آئے، تکلیف اور آزمائش آئے، آگے بڑھ کے اس کو گلے لگا لینا، خوشی سے درد کا استقبال کرنا. کیوں؟ یہ تکلیف اور آزمائش یہ آپ کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے نا، اس کی ایک وجہ ہے. اور وہ وجہ کیا ہے؟ کہ میرے بھائی جو گول تمہارے ہیں، جو زندگی کے مقصد تمہارے ہیں، کیا واقعی تم ان میں سیریس بھی ہو یا صرف باتیں ہیں؟ This pain is having a purpose. اور پھر یہ جو کہتے ہیں کہ محبت ختم ہو گئی، محبت ختم نہیں ہوئی، ہمدردی ختم ہو گئی، نرم دلی ختم ہو گئی، رحم دلی ختم ہو گئی. وہ جو پہلے بیٹھ کے دونوں نے وعدے کیے تھے کہ تم بھی انکمپلیٹ ہو، میں بھی انکمپلیٹ ہوں، مکمل تم بھی نہیں ہو، مکمل میں بھی نہیں ہوں، ہم دونوں امپرفیکٹ ہیں، اپنی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو نبھائیں گے، وہ نبھانا ختم ہو گیا. مسکرا مسکرا کے دیکھتے تھے، مسکرانا ختم ہو گیا. نظر انداز کرنا، برداشت اور عفو درگزر ختم ہو گیا. طنز شروع ہو گئے، روک ٹوک شروع ہو گئی، موازنے اور مقابلے شروع ہو گئے، ججمنٹ شروع ہو گئی. اور جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں نا، یاد رکھنا پھر محبت وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے. ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے کام کر رہا ہے، سارا دن رات محنت کرتا ہے، کما کے لاتا ہے، آسائشیں دیتا ہے، محبت بھی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے. 30 سال گزر گئے. 30 سال بیوی کہتی ہے کہ آپ نے تو مجھے کبھی آئی لو یو نہیں کہا. اس نے کہا یہ اور کیا تھا سارا؟ یہ اٹھنا جانا، کمانا لانا، آسائشیں دینا، یہ رویے، یہ کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے تو مجھے کبھی آئی لو یو نہیں کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے کبھی کہا نہیں. اس واقعے سے نا ایک بڑی زبردست بات پتہ چلتی ہے. کیا؟ ایسنس آف کمیونیکیشن. یو نو کمیونیکیشن از دا بگیسٹ ٹول آف سکسیس ان دس ورلڈ. آج ترقی کے لیے رابطہ، کمیونیکیشن بڑا اہم ہے نا. کمیونیکیشن کا ایسنس کیا ہے؟ چاہے میاں بیوی ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے باس ہو، چاہے دوست ہو، ایسنس یہ ہے کہ آپ جو بات جس انداز سے کہنا چاہ رہے ہیں، اگلا اس انداز سے سننا نہیں چاہ رہا. اس کے نزدیک پیمانہ کچھ اور ہے. آپ نے اپنی بات کہہ دی اور آپ سمجھ رہے میری بات کنوے ہو گئی، وہ کنوے نہیں ہوئی، اس نے سنی نہیں ہے. ایسنس آف کمیونیکیشن یہ ہے کہ آپ اس انداز سے بات کہیں کہ اگلا اس انداز سے سن بھی لے. اب یہ پروسیس مکمل ہوا ہے. اس کے لیے طبیعتوں کو پڑھنا پڑتا ہے نا. یہ جو آپ دیکھتے ہیں بندے کی پروموشن ہوتی جا رہی ہے، آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، جیتتا جا رہا ہے، وہ اس کا باس اس کی سن رہا ہے، اس کو اپنے باس کو سنانا آتا ہے. آپ جو بول رہے ہیں آپ کو تو صحیح لگ رہا ہے، باس کو نہیں صحیح لگ رہا. وہ آگے بڑھیں، کمیونیکیشن کا ایسنس سیکھیں. یاد رکھنا ایک ہوتا ہے امپلائیبل، ایک ہوتا ہے امپلائی، امپلائڈ. تمہیں نوکری مل چکی ہے، نوکری عارضی ہے، تمہیں کسی وقت بھی نوکری مل سکتی ہے. تمہارا ایٹیچیوڈ ایسا، تمہارا نالج ایسا ہے، تمہارا ایکسپیرینس ایسا ہے. نوکری چھوٹ جائے گی، ویلیو نہیں چھوٹے گی. اسباب تو پیدا کرو نا، چیزیں سیکھو. یہ دنیا بنی اس طرح کی ہے. وسیع زمین پہ پھیل جاؤ، امپلائیبل ہو جاؤ، اپنی ذات میں ایسی چمک پیدا کرو کہ وننگ مائنڈ سیٹ بن جائے. یاد رکھنا ونر نیور کوئٹ نور ہی بیگ. نہ ونر چھوڑ کے جاتا ہے، نہ منتے ترلے کر رہا ہوتا ہے، بلکہ سیٹھ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں نے لینا ہے کیونکہ اس کو توڑوں گا میں، اس نے آ کے میرے کاروبار کو چمکا دینا ہے. کیوں اتنی چمک پیدا نہیں کر رہے اپنی ذات کے اندر؟ کبھی اس بات پہ اپنی طاقت ضائع نہ کرنا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. جو لوگ آپ کو جانتے ہیں ان کے لیے آپ ایک معقول آدمی ہیں. جو لوگ آپ کو نہیں جانتے ان کے لیے آپ ایک اجنبی ہیں. وہ جو آپ کے دشمن ہیں آپ بڑے برے آدمی ہیں، اور وہ جو آپ کے دوست ہیں آپ بڑے بہترین اور بیلنس پرسنالٹی ہیں. لوگوں کو کبھی خوش نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے. میں تو گر بھی جاؤں نا سڑک پہ، اٹھ کے چوٹ نہیں دیکھتا ہوں دیکھا کس کس نے ہے. بہت پڑھ لیا میں نے. آگے بڑھ کے میں چھوٹا سا کاروبار ایک شروع کروں، کوئی آن لائن بزنس، کوئی ایک گاڑی لے کے اس پہ اچھی سی بریانی لگا لیتا ہوں. نہیں، لوگ کیا کہیں گے. جانا باہر ہے میں نے، تاکہ میرا چھوٹا بھائی یہ کہہ سکے حجی کی کرنا ہے تو وہ میرا بڑا بھائی باہر ہوتا ہے. دس از ڈگری، دس از اے پریسٹیج. یہاں اٹھ رہا ہے 2 بجے، وہ بھی ماں کی گالیاں سن کے. وہاں صبح 6 بجے اٹھ کے لائن میں لگا ہوگا جانے کے لیے لوپ میں کہ میں نے ریل گاڑی پہ جانا ہے. یہاں پہ کپڑے نہیں اس کے ہلکے ہو رہے، وہاں پہ جانور بھی نہلائے گا اور 22 لاکھ روپے دے کے موت خرید رہا ہے. 6 گھنٹے ایسے بیٹھے رہے ہیں وہ
پانی پینے کے لیے نہیں تھا جب کشتی الٹی ہے. یاد رکھو، غور سے سنو، وہ جنگیں لڑنا جو آپ کی اپنی ہیں، اگر آپ سے مشورہ نہیں مانگا گیا، نہیں بلایا گیا، فضول میں ٹانگ نہ اڑائیں، ورنہ سارے وسائل ضائع ہو جائیں گے، وقت، طاقت، پیسہ. اور جب اپنی جنگ آئے گی نا، جو اکثر بغیر بتائے آ جاتی ہے، اس وقت آپ نہتے کھڑے ہوں گے اور ہار جائیں گے. قد افلح المؤمنون، کامیاب. دا موسٹ الیبوریٹ ڈیفینیشن آف کامیابی کی ڈیفینیشن سنو، یہ 10 آیتیں سنو. بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ جو اپنی امانتوں اور دعووں میں رعایت کرنے والے ہیں، وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہی لوگ وارث ہیں فردوس کے. سمجھ لیا آپ واٹ از دا سکسیس؟ یہی لوگ وارث ہیں اور فردوس کی میراث پائیں گے. بڑی پیاری حدیث ہے اسی کے اوپر، غور سے سننا. جس نے سارے غموں کو غم آخرت بنا لیا، یعنی فکر آخرت میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے غم کے لیے کافی ہے. اور جو دنیا کی پریشانیوں میں الجھا رہا، دنیا کے غموں میں الجھا رہا، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے وہ کس وادی میں جا کے ہلاک ہو. کامیاب کون ہے؟ قرآن کہتا ہے 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو صرف دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 200 میں آیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو صرف دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں، اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے اے میرے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں. بڑی مشہور آیت، ربنا آتنا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں دوزخ سے عذاب سے بچا. ان لوگوں کے لیے اس کمائے ہوئے مال میں سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا. 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو دنیا میں بھلائی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، اور ایک وہ جو دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہتے ہیں. دیکھو ایک کامیابی وقتی ہے، کاروباری آدمی کی برانچز کھل گئی، کاروبار بڑا ہو گیا، انویسٹمنٹ بڑی ہو گئی، جاب والے کو پروموشن مل گئی، ایوارڈ مل گیا، زیادہ تنخواہ مل گئی، یہ وقتی کامیابی ہے. دولت کو کامیابی نہ سمجھنا. اکثر دولت مند ایسے ہیں جو بد مزاج بیوی کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں، نافرمان اولاد ان کو جینے نہیں دے رہی، ڈپریشن اور بیماریوں کی وجہ سے کچھ کھا نہیں سکتے. دولت مند ہیں، کامیاب نہیں ہیں. اور اگر یہ ساری باتیں مل بھی گئی نا، پھر بھی حتمی، اٹل اور اعلیٰ کامیابی وہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. یاد رکھنا. اب آپ مجھے بتائیے، قرآن کا ایڈریس ہی تو ہم ہی ہے نا، قرآن ہمیں ایڈریس کرتا ہے نا. آپ مجھے بتائیں، ثابت کریں، آپ کون سی کامیابی چاہتے ہیں، دنیا کی یا دنیا کی بھی اور آخرت کی؟ مجھے الفاظ سے قائل کر لیں گے آپ، دل پہ توجہ دیں. عمل کیا ہے آپ کا؟ اللہ دل میں اٹھنے والے وسوسوں سے بھی باخبر ہے. امام کا سر اقدس نیزے پر ہے، یزید تخت پر بیٹھا ہے. بتاؤ جیتا کون اور ہارا کون ہے؟ وہ تخت پر بیٹھ کے ہارا ہوا ہے. اس میدان کربلا میں 2 فلسفے، 2 فکریں، 2 تھاٹس تھی. ایک فکر کا نام تھا حسینیت، ایک فکر کا نام تھا یزیدیت. یزیدیت کا مطلب کیا تھا؟ مائٹ از رائٹ، طاقت ہے تو سب ٹھیک ہے، طاقت ہے میرے پاس. اب میں شراب کو رواج دوں، میں سود کو رواج دوں، میں محرمات کے ساتھ نکاح کو رواج دوں. حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے میں ڈر ہو گیا کہ آسمان سے پتھر نہ گرنے لگ جائیں، لیکن طاقت ہے، میں ٹھیک ہوں. اور امام حسین کا فلسفہ کیا تھا؟ مائٹ از رائٹ، نو، رائٹ از مائٹ. حق طاقت ہے، تم حق پر ہو تو ڈٹے رہنا، تمہیں باطل کچل بھی دے، تم نے حق سے نہیں ہٹنا. یہ جیت ہوتی ہے، کیونکہ یزید خیانت ہے، امام حسین امانت ہے. یزید ظلم ہے، امام حسین عدل ہے. یزید جبر ہے، امام حسین صبر ہے. یزید سراسر جفا اور میرے امام سراسر وفا ہیں. یزید ہار ہے، امام جیت ہے. میرے محترم سامعین کرام، do remember this thing always. This
यूनिवर्स इज गवर्न बाय लॉज। इस दुनिया में, इस कायनात में कवानीन है। यू नो द लॉज ऑफ फिजिक्स, यू नो द लॉज ऑफ केमिस्ट्री, यू नो द लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना? कवानीन है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के और सोशल साइंसेस के, और ये लॉज है इस दुनिया के अंदर। आप इस दुनिया में आ गए ना, अंदाज सीखें, इन लॉज को सीखें, इस दुनिया में रहने के लॉज क्या हैं, वरना बड़ा मसला हो जाएगा। जैसे मैं आपको कानून बताता हूं, ये लोग जो बहाने बनाते हैं, काम नहीं करते, काम चोरी कर रहे होते हैं, बताएं दुनिया के कानून के लिहाज से इनके साथ क्या सलूक होता है? तबाह नहीं हो जाते ये? तो ये अंदाज और ये कवानीन सीखने क्यों जरूरी है? ताकि आप हर्ट ना हो, आपको इकोनॉमिक लॉस ना हो, सोशल लॉस ना हो। और मुझे ये ना बताना कि ये दुनिया के कानून अच्छे हैं कि बुरे हैं, तुम्हें अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं, नहीं, सीखने जरूरी हैं। जैसे ट्रक आए और आके दीवार पर टक्कर मारे, फिर पीछे जाए, फिर टक्कर मारे, फिर पीछे जाए, फिर टक्कर मारे, अजीब सी बात है ना ये अजीब सी को ना देखो, अपने आप को बचाओ। वो ट्रक हरकत सही कर रहा है या बुरी कर रहा है, ये ना देखो, अपने आप को बचाओ। इस दुनिया में कानून है, और एक कानून सक्सेस का है, जीत का। रिमेंबर, सक्सेस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। जीत एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। इट्स नॉट मिस्टिकल, कोई जादुई चीज नहीं है, नो सीक्रेट फार्मूला, कोई फार्मूला सीक्रेट नहीं है इसका। इट इज नॉट फ्रॉम ए रियल्म ऑफ मिरेकलस, नहीं, बड़ा सिंपल सा फार्मूला जीत का, वेरी सिंपल। डू द ऑर्डिनरी थिंग्स इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे, यही आम सी चीजों को खास अंदाज से करो। ये किसान होता है, क्या होता है इसके पास? बीज, पानी, खाद, मिट्टी और ख्याल रखना, सारे किसानों के पास यही है। लेकिन जो किसान इन्हीं चीजों को बेहतरीन अंदाज से करता है, फसल अच्छी आ जाती है। ये जो स्टूडेंट बैठे हैं, किताबें, पेंसिल, टीचर, यही सब कुछ है सब स्टूडेंट्स के पास। जो बेहतरीन अंदाज से करेगा वो जीत जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। क्या समझते हो? सिर्फ पैसा, ओहदा, यही जीत का नाम है? मैं फौरन नेकी करूं, उसका रिजल्ट आ जाए? नहीं, जीत मुख्तलिफ अंदाज से आती है। सोचो और समझने की कोशिश करो। हजरत सासा बिन नाजिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत सासा बिन नाजिया रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप रईस थे। एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बताइए, दौरे जहालियत में जो हमने नेकियां की, अच्छे काम किए, क्या उनका अभी भी कोई सिला, कोई रिवॉर्ड मिलेगा? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बता तो सही तूने क्या किया? कहा, एक दिन मेरे 2 ऊंट गुम गए, मैं तीसरे ऊंट पर बैठ के उन दोनों को तलाश करने गया। क्या देखा, एक जगह वो दोनों ऊंट चल रहे हैं और एक बाबा जी बैठे हुए हैं, हिफाजत कर रहे हैं। मैंने कहा, ऊंट मेरे हैं दोनों। कहा, अच्छा, अगर तेरे हैं तो तू ले ले। बैठ गए, इतनी देर में पानी भी आ गया, खजूरें भी आ गई। बच्चे के रोने की आवाज आई। बाबा जी ने पूछा, क्या, कौन आया है? बेटी है कि बेटा है? कहते, मैंने पूछा। बाबा जी, अगर बेटी हुई तो क्या करेंगे? कहा, अगर बेटा हुआ तो कबीले में नाम ऊंचा करेगा, और अगर बेटी हुई तो अभी दफन कर दूंगा। क्यों, मैं अपने दामाद के आगे अपना सर नीचा नहीं कर सकता? कहा, पूछे क्या है? पूछा, कहा, बेटी पैदा हुई है। कहा, वाकई दफन कर देंगे? कहा, मैं दफन कर दूंगा। कहने लगे, मेरे दिल में ख्याल आया फौरन, मैंने कहा, ये बेटी मुझे दे दे और ये दोनों ऊंट आप ले लें। बाबा जी कहने लगे, मैंने 2 ऊंट ये जो लेने हैं, 3 ऊंट लूंगा, ये तेरा तीसरा भी जो खड़ा है। कहा, ठीक है, मुझे कोई ऊंट दे दे, कोई बंदा दे दे, मुझे छोड़ा है तो तीसरा भी ले ले। वो बेटी मेरी दाढ़ी से खेलती थी, वो बेटी मुझे प्यार करती थी। अब मुझे नेकियों का चस्का लग गया, मुझे मजा आने लगा। मैंने खड़े होकर पूछा, और कौन से कबीले हैं जहां पर बेटियों को दफनाया जाता है? अब मेरा एक ही काम था, मैं जाता था, जाके 3 ऊंट दे के बेटी ले लेता था। और आज मेरी हवेली में 360 बेटियां मौजूद हैं। बताएं, इसका कोई रिवॉर्ड होगा? मेरे आका रहमतल लिल आलमीन, आपकी आंखों से आंसू बह रहे, आपने उठ के उसके माथे पर बोसा दिया, कुर्बान उस माथे पर जहां मेरे आका के लबाए मुबारक लगे। कहा, सासा, मुझे ये बता, इससे बढ़कर क्या ईमान होगा, इससे बढ़कर क्या इनाम होगा कि तुझे अल्लाह ने दुनिया में ईमान अता फरमा दिया, तू सहाबी बन गया है। और मैं तेरा रसूल तुझसे वादा करता हूं कि दिन क़यामत का होगा और अल्लाह अपनी रहमत के खजाने तुझ पर खोल देगा। तो कामयाबी को डिफाइन ना करो, तुम मुसलमान हो, इससे बड़ी कामयाबी क्या हो।